الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأيتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منه المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تکسبون ويستنبئونك حق هو قل ای وربی انه لحق وما انتم بمعجزین ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 55 تک سورہ یونس ہے اور پارہ نمبر 11 سماعت کریں گے۔ قل آپ فرما دیجئے ارأیتم اے منکرو ذرا غور تو کرو دیکھو تو ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا کہ اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب بیاتن راتوں رات او نہارن یا دن دہاڑے ماذا یستعجل منہ المجرمون تو تم کیا کر لو گے، کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اس سے مجرم۔ یعنی جب انہوں نے اس کا انکار کیا عذاب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ عذاب تم پر آ کر رہے گا، راتوں رات اور دن دہاڑے یہ عذاب کا مزہ تم چکھو گے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے اس پر؟ الآن وقد کنتم به تستعجلون فرشتے انہیں کہیں گے اب آنکھیں کھلیں، تم تو اس عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے تھے کہ بڑی جلدی عذاب آ جانا چاہیے۔ تمہاری جلد بازی سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، جب وہ وقت آئے گا جو تم پر عذاب نازل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ اس وقت اگر تم ایمان بھی لے آؤ تو وہ ایمان مقبول نہیں ہوگا۔ ثم قیل للذین پھر کہا جائے گا ظالموں سے، ظالموں سے کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا عذاب الخلد اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو تم کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ اِی وَرَبِّی اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ قل آپ فرمائیے ای ہاں، وَرَبِّی اللہ کی قسم بخدا، اِنَّهُ لَحَقٌّ یہ سچ ہے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ عذاب کے بارے میں بار بار پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی آئے گا؟ یہ محض خالی دھمکیاں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ فرمائیے کہ میں خدا کی قسم کھا کر تمہیں بتاتا ہوں یہ دھمکیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ اور اگر ہر ظالم شخص کے لیے روئے زمین کی دولت ہو تو بھی وہ ساری دولت بطور فدیہ دے دے۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ اور وہ ظالم دل میں پچھتانے لگے، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ جب دیکھا انہوں نے عذاب کو، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف سے، وَهُمْ اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کفار آج تو مال و دولت پر پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں، اپنی عزت، اپنی سلامتی اور اپنی عیش و آرام کو اسی سے وابستہ سمجھ رہے ہیں، لیکن کل جب یہ بارگاہ خداوند ذوالجلال میں حاضر کیے جائیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی گردن پر لاد دیا جائے گا، دوزخ کے شعلے ان کی طرف لپک رہے ہوں گے، اس وقت ان کی یہ خواہش ہوگی کاش ان سے یہ سب کچھ لے لیا جائے اور ان کی جان بخشی کر دی جائے، لیکن اس وقت ان کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آج جب کہ در رحمت باز ہے اور تھوڑی سی کوشش سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے،
تو کیوں نہ اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے اور اپنے رب کریم کو راضی کر لیا جائے۔ دنیا کے متاع قلیل کی خاطر جو ضرورت اور مشکل کے وقت کھوٹا سکہ ثابت ہوگی، اپنے مولا کریم کو ناراض کر لینا آخر کہاں کی دانش مندی ہے۔ یہاں ہے نا واسر الندامہ، اور وہ ظالم دل ہی دل میں پچھتانے لگے، تو ندامت کسے کہتے ہیں؟ ندامت کہتے ہیں اس حسرت کو جو کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے سے دل میں پیدا ہو، اس کو ندامت کہتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ روز محشر جب خوفناک حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو ان کے دل کانپ اٹھیں گے، لیکن ابتدا میں ظاہر داری سے کام لیتے ہوئے وہ ضبط و تحمل سے کام لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا حزن و ملال ظاہر نہ ہونے پائے۔ لیکن جب انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا تو اس وقت یارائے صبر نہ رہے گا اور چیخنے اور چلانے لگیں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا اسرہ کا معنی ہے اظہرہ، اور یہ ازداد سے ہے، یعنی وہ برملا اظہار ندامت کریں گے، کیونکہ قیامت کا دن تکلف اور تصنع کا دن نہیں ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سن لو یقین اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ کفار و فجار کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ آغاز کلام میں الا تنبیہ کی غرض سے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مخاطب کے دل و دماغ کو جھنجھوڑا جائے، تاکہ وہ پورے غور سے متکلم کی بات سنیں۔ بتانا یہ ہے کہ جب زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے تو اسی نے انعامات و احسانات کے جو وعدے اپنے نیک اور فرم بردار بندوں سے کیے ہیں وہ ان کو پورا کرے گا، اور بدکاروں اور نابکاروں کو عذاب کی جو وعید دی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ کوئی ایسا وعدہ نہیں جس کا پورا کرنا اس کے بس میں نہ ہو، اور کوئی ایسی طاقت نہیں جو اسے عذاب دینے سے روک سکے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔